اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ صدق اللہ العظیم۔ ان تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے بعض کلمات کے معانی یہ ہیں۔ یخشون اس کے معنی ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ اسروا آہستہ کہو۔ اجہروا کے معنی بلند آواز۔ لطیف کے معنی ہے باریک بین۔ ذلولاً کے معنی ہے نرم بنایا ہے۔ فمشو کہتے ہیں چلنے کو، تم چلو۔ مناکب منکب کی جمع ہے، اس کے معنی ہے راستے۔ النشور اس کے معنی ہے اٹھ کر جانا۔ یخسف کے معنی ہے دھنسا دے۔ تمور کہتے ہیں تھر تھر کانپنے کو، اور حاسب وہ ہوا جو پتھر برسائے۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے پالنہار کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا اسے بلند رکھو، یقیناً وہ اللہ تو سینوں میں کھٹکتی باتوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ کیا وہ نہ جانے گا جس نے سب کچھ بنایا ہے، پیدا کیا ہے؟ وہ تو باریک بین و خوب باخبر ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا ہے، پس تم اس کے راستوں پر چلو اور اس کا رزق کھاؤ، اور اسی کی طرف ہی سب کو اٹھنا ہے۔ کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اور وہ تھر تھر کانپ رہی ہو؟ کیا تم آسمان میں موجود ذات سے بے خوف ہو چکے کہ وہ تم پر پتھر برساتی ہوا بھیج دے؟ پھر جانو گے کہ ڈرانا کیسا ہوا کرتا ہے۔ ان سے پہلے کی آیات میں بد نصیب و ازلی محروموں یعنی اہل جہنم کے احوال بیان ہوئے۔ اب ان آیات مبارکہ میں سعادت مند و خوش نصیب بندوں کے فرحت بخش اور حوصلہ افزا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ خالق کائنات کی قدرت و عظمت کے نشان بھی ذکر ہو رہے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اولاد آدم کے وہ افراد جنہوں نے اللہ جل مجدہ و عز اسمہ کے پیغام کو قبول کیا اور اس سے اس طرح جڑ گئے کہ بغیر دیدار کیے اسے اپنے وجود کا اس انداز میں مالک بنا لیا کہ ہر وقت اور ہر حالت میں لرزہ براندام رہے۔ مجمع عام ہو یا گوشہ تنہائی، ان کا کوئی ذاتی معاملہ ہو یا اجتماعی مسئلہ، کوئی دنیاوی مفاد وابستہ ہو یا عزت و آبرو کا سوال، ہر حالت میں اپنے آپ کو رب کے حضور تصور کیے رہتے ہیں۔ کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے، کوئی قدم ایسی راہ پر نہیں رکھتے جس سے اللہ کی نافرمانی کا شائبہ بھی پیدا ہو۔ ہر حال میں بندہ بن کر بندگی کو شعار بنا لیتے ہیں، کسی کی جان مال اور آبرو کے لیے خطرہ نہیں بنتے۔ ان کا ایک ایک سانس بندہ پروری اور رضائے پروردگار کے حصول کے لیے وقف ہو کر رہ جاتا ہے۔ بن دیکھے اللہ کا شدائی بننا یہ وہ چراغ ہے کہ جب یہ روشن ہوتا ہے تو پھر اس کی عملی زندگی اس طرح منور ہوتی ہے کہ تنہائی و مصروفیت کے تمام گوشے پاکیزگی کا مظہر بن جاتے ہیں، اور پھر انسان محض اپنے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے سراپا رحمت و فرشتہ بن جایا کرتا ہے۔ اسی حقیقت کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، دانائی کا منبع و سرچشمہ صرف اللہ کا خوف ہے۔
اہل ایمان ضرورت اس امر کی ہے کہ بندہ لا الہ کے تقاضے سمجھے کہ آکسیجن، پانی، حرارت اسے کس کی قدرت اور عظمت اور رحمت کی بدولت میسر آئے۔ قادر مطلق اگر فضائے زمین کو آکسیجن سے، پانی اور حرارت اور روشنی سے محروم کر دے تو پھر آئیں سامنے فرعون و نمرود، حامان و قارون کے چیلے، ابو جہل و ابو لہب و امیہ بن خلف کے پیروکار، اپنے دھندے نہیں اپنا وجود برقرار رکھ کر اپنی مرضی و خواہش کو قبلہ بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوسائٹی اور معاشرہ تشکیل کیا، اس کے ہر فرد کو اسی حقیقت کا شناسہ بنا دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسے بن دیکھے اس کے اپنے وجود پر فرما روائی تسلیم کر لو۔ اس نسخے کو اپنائے بغیر صفحہ ارضی کو ظلم و بربریت، صفاکی و درندگی سے پاک رکھنا صرف مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ فرمایا ایسے خوش نصیب افراد دنیا و آخرت میں ہر طرح کی سرفرازیوں، کامرانیوں، مسرتوں اور شادمانیوں سے نوازے جائیں گے، بخشش و اجر کبیر ان کا مقدر۔ پھر تاکید کی کہ یاد رکھو تمہارا آہستہ سانس لینا و بولنا، چیخنا و چلانا، شور مچانا سینوں کے راز جاننے والے سے کچھ مخفی نہیں۔ یہاں کیا خوبصورت جملہ بنی آدم کو عطا ہوا، ارشاد ہوا الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ مومنو، اس پیارے جملے کو نہ صرف تم بلکہ اپنے سے متعلق ہر فرد کو، خواہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا، مرد ہے یا عورت، لڑکا ہے یا لڑکی، سب کو یاد کرا دو، رٹوا دو، سمجھا دو۔ اللہ کی قسم وہ خوبصورت انسانیت سے لبریز انقلاب برپا ہوگا جس کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ فرمایا اللہ ہی تو ہے جو لطیف بھی ہے اور خبیر بھی، باریک سے باریک، چھوٹی سے چھوٹی ہر چیز اس کے سامنے عیاں، اس کی ہر حرکت کی اس کو خبر۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوا اے مغرور و متکبرو، منکرو، سرکشو، خواہشات نفس کے دلدادو، مشرکو، کافرو، منافقو، فاسقو، بدکارو، خوب کان کھول کر سن لو، اس رب سے بھاگ رہے ہو جس نے زمین کو بچھونے کی مانند بچھا دیا ہے تاکہ تم اس کی وسعتوں میں آسانی سے آؤ جاؤ، اس کی نرمی سے فائدہ اٹھاتے طرح طرح کے غلے اور پھل اگا کر نبض ہستی قائم رکھو، اور ہمیشہ اور ہر وقت یاد رکھو تم مر مٹ کر معدوم و گم نہیں ہو سکتے، وقت مقررہ پر تم سب اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ اور ہاں یاد رکھو جس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی عظمت و جلالت کو مت بھولنا۔ اگر تم نے اسے ناراض کیا تو وہ قادر مطلق اس زمین کے اندر تمہیں دھنسا بھی سکتا ہے، 8-9 سکیل کا نہیں، تمہارے پیمانوں کو فیل کر کے زمین پر ایسا زلزلہ برپا کر سکتا ہے جو تمہارا نام و نشان مٹا کر رکھ دے۔ یاد رکھو اس نے ہوا کو وہ طاقت دی ہے کہ وہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر تم پر بارش برسا کر تمہاری آباد بستیوں اور شہروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر کے رکھ دے، پھر تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں کہ میرا تمہیں آگاہ کرنا، خبردار کرنا، متنبہ کرنا کیسا ہے۔ الغرض رب رحمان کا قرآن جس جامعیت و کاملیت کے ساتھ ہمیں ہدایت کا سامان عطا کر رہا ہے، یہ سب اس کا اپنے بندوں پر کرم ہے۔ اے اللہ ہمیں قرآن حکیم سے جڑنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کی اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔